معزز سامعین کرام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لمن هو اقرب علینا من حبل الورید، والصلاة والسلام علی صاحب مقام الحمید وعلی آلہ وصحبہ لهم البشرى والمزید، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین الکریم، ولا نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام و حاضرین مجلس، میں نے اپنے خطبہ مسنونہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور معروف آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کریمہ کے تحت چند باتیں آپ کی سماعتوں کے دہلیز میں پیش کروں۔ اس سے قبل آئیے ہم سب مل کر ایمانی جذب محبت کے ساتھ تمام عالم کے مرکزی عقیدت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے۔ پڑھے باوز بلند درود پاک، اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدہ کل مالی ولدک۔ معزز سامعین کرام و حاضرین مجلس، ایک بھائی نے بڑے اچھے انداز میں ایک سوال کیا کہ دنیا ہے کیا؟ تو میں ان بھائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا دار ابتلا ہے، یا آزمائش کی جگہ ہے۔ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ ہم شب و روز بہت ساری چیزوں سے آزمائے جاتے ہیں، اور اس آزمائش میں نکل جانا، کامیاب ہو جانا، پاس ہو جانا، یہ آخرت کی بہتری کی دلیل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پیدا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کس کا عمل سب سے اچھا۔ یعنی ہم اور آپ کو جو زندگی عطا کی گئی ہے، اس کا مقصد آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اب اس امتحان میں کون بندہ خدا فیل ہوتا ہے، تھرڈ آتا ہے، فور آتا ہے، سیکنڈ آتا ہے، فرسٹ آتا ہے، تو یہ ہم اور آپ کی قد و کاوش پر منحصر ہے۔ دنیا دار ابتلا ہے۔ ہر انسان اس دنیا میں امتحان اور آزمائش کے لیے آیا ہے۔ ہر ایک کے لیے یہ دنیا دار ابتلا ہے۔ ایک شخص نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ میری دلی خواہش ہے، اسی میں ہے کہ تم خدا کی راہ میں ہی اپنی عمر بسر کر دو۔ یہ دنیا دار ابتلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے تاریک رات کے حصوں کی مانند۔ صبح آدمی مسلمان ہوگا تو شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر۔ لوگ اپنا دین دنیا کی خاطر بیچ دیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح کی حدیث روایت فرمائی کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر، اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر۔ یعنی صبح کو اپنے بھائی کے خون، آبرو اور مال کو حرام جانتا ہوگا، مگر شام ہونے پر حلال سمجھنے لگے گا، اور شام کو اپنے بھائی کے خون، آبرو اور مال کو حرام سمجھتا ہوگا تو صبح کے وقت ان سب کو حلال سمجھنے لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور عورت کی جان، مال اور اولاد پر برابر آزمائش آتی ہے۔ یہ ہم اور آپ کو بخوبی معلوم ہونا چاہیے کہ مومن مرد عورت کی جان، مال اور اولاد پر آزمائشوں کا سلسلہ شب و روز رہتا ہے۔ اب ہم اور آپ کو اپنے مال کو متاع دین کے لیے
متاع آخرت کے لیے خرچ کریں، اپنے جان کو، اپنے وقت کو اور اپنے اولاد کو فی سبیل اللہ دین کی خدمت کے لیے پیش کریں، تو یہ آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آگے حدیث فرماتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی جو مرد عورت، مومن مرد عورت جان مال اور اولاد پر کی آزمائش پر لگا رہے گا یہاں تک کہ اگر اسے موت آ جائے تو اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ملے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں۔ بتائیے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ آگے حدیث پاک ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت کس کی آزمائش ہوتی ہے؟ فرمایا انبیاء کی، پھر جو ان جیسے ہوتے ہیں ان کی۔ بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہے، اگر وہ اپنے دین میں پکا ہے تو اس کی آزمائش سخت ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں نرم ہے تو اپنے دین کے مطابق آزمائش میں مبتلا ہوگا۔ یہ مصیبتیں ہمیشہ بندے کے ساتھ رہتی ہیں، یہاں تک کہ ان مصیبتوں پر صبر کی وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ الحمدللہ۔ یعنی جو بندہ خدا اپنی پریشانیوں میں، پریشانی کے حالت میں رب کے شکر گزاری میں لگا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں رکھتا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، اور یہ عربی میں بھی ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت۔ ہم اور آپ بخوبی دیکھتے ہیں کہ مومن کافروں کے بنسبت بہت سارے مصائب و آلام اور دشواریوں سے دوچار ہوتا ہوا رہتا ہے، مگر کافر بڑی عیش و عشرت اور بڑی تُسک و احتشام کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو اپنے اور کافر کے درمیان تمیز کرنی چاہیے کہ اگر ہم آزمائش میں، پریشانی میں اگر ہیں تو یہ ہمارے لیے کیا فائدہ رکھتا ہے، یعنی ہمارا ایمان روز بروز رب کی بارگاہ میں ترقی پذیر ہے۔ حضرت مولانا رومی کا قول ہے، اہل دنیا جگمگا زندانی اند، انتظار مرگ دار فانی اند۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا میں سب لوگ قیدی ہیں اور دار فانی کے ختم ہو جانے کے انتظار میں ہیں۔ دنیا انتظار کی جگہ ہے ملک الموت کی، اور الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے بھی زیادہ سخت ہے، مگر انتظار بہر کیف ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ اگر دنیا میں ہیں تو ہم اور آپ ویٹنگ میں ہیں، انتظار میں ہیں۔ لہٰذا انتظار جس جگہ کیا جاتا ہے اس کو اپنا اصل وطن سمجھ لینا، یہ ناعاقبت اندیشی ہے۔ آگے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صد ہزاراں امتحاں است اے پیدر، ہر کے گوید من شدم سرہنگ در۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو کہتا ہے کہ میں اللہ کے در کا سپاہی ہوں تو بابا اس کو لاکھوں امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہ دنیا دار ابتلا ہے، آزمائش کا گھر ہے۔ غیب سے جو بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں ان کے بارے میں سب صوفیاء کرام کے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ اس سلسلے میں سلطان الہند حضرت خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمری فرماتے ہیں، اے عزیز، راہ الہی میں جو کوئی محب ہو اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور دوست کی طرف سے بلا کا آرزو کے ساتھ خواہش مند نہ ہو، وہ اہل معرفت کے نزدیک کذاب ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ہر بلائے دوست رضائے دوست ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ہر بلائے دوست رضائے دوست ہے۔ جس روز مجھ پر بلا نازل نہیں ہوتی
میں سمجھ جاتا ہوں کہ مجھ سے نعمت چھین لی گئی ہے۔ فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، ماں بلا برکسے قضا نہ کنیم، تاکہ نامش زا اولیاء نہ کنیم، این بلا گوہر خزانہ ماں است، ہر کسے را گوہر خطا نہ کنیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ گویا اللہ حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے کہ ہم ہر ایک کو بلا عطا نہیں کرتے جب تم وہ ہمارے اولیاء میں سے نہ ہو، کیونکہ بلا ہمارے خزانے کا گوہر ہے اور ہر ایک کو گوہر دے کر ضائع نہیں کریں گے۔ دیکھیے بلائیں اور مصیبتیں بھی اللہ کی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور جسے یہ نصیب ہو وہ بڑا خوش قسمت ہے کہ اس خزانے پر اگر صبر کرے، صبر و تحمل سے پیش آئے، تو انشاءاللہ وہ رب تبارک و تعالیٰ سے ایسے ملے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دار ابتلا میں، دار الحزن میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔